أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بات تاریخ میں آج پہنچی ہے کہاں؟ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی سوانح عمری. امام موسیٰ بن جعفر یعنی ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سوانح عمری کے بارے میں. جی ساتویں امام ولادت کے بارے میں دیکھیے. ساتویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ موسیٰ بن جعفر. آپ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ. آپ کے والد کا نام ہے جعفر. آپ کا نام موسیٰ لقب کاظم، آپ کے والد کا نام جعفر لقب صادق. 7 صفر کو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر کو 128 ہجری سن 128 ہجری کو مقام ابوا میں پیدا. ابوا کہاں ہے؟ یہ سامرا سے تھوڑا سا نہیں، ابوا جو ہے مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے. پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی جناب آمنہ بنت وہب کی قبر اسی جگہ پر ہے. جناب آمنہ کی قبر وہیں ہے. تو آپ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے ابوا، وہاں پیدا ہوئے. آپ کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر ابن محمد تھے، ٹھیک ہے. اور مادر گرامی کا نام کیا تھا؟ حمیدہ بربریہ. حمیدہ بربریہ تھی. ان کا تعلق ایک بافضیلت غیر عرب کی نہیں تھی، وہ غیر عرب بزرگ خاندان سے تھا. آپ کی والدہ خاندانی اصل اور فضائل انسانی سے مالا مال تھی. انسانی جو فضائل اور کمالات ہوتے ہیں وہ سب کے سب ان کے اندر تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ کی والدہ چھٹے امام کی اہلیہ ہوئی نا، بیوی جی آغا. تو ان کے بارے میں چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ حمیدہ خالص سونے کی طرح. جیسے خالص سونا ہوتا ہے نا، پلیدگی سے پاک ہے. جیسے خالص سونا ہر ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی حمیدہ ہے. ہمارے اوپر، ہمارے بعد والے امام پر یہ خدا کا لطف ہے کہ ان کے قدموں کو اس نے ہمارے گھر تک پہنچایا. خدا کا شکر ہے کہ اس جناب حمیدہ کے قدم ہمارے گھر تک آئے. ٹھیک ہے. بہار الانوار کے حوالے سے یہ حدیث ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر اور ان کے علوم سے استفادہ کرنے کے بعد، یہ جناب حمیدہ ان کے گھر اور ان کے علوم سے استفادہ کرنے کے بعد وہ اس منزل پر پہنچ گئیں کہ امام نے حکم دیا کہ مسلمان عورتیں دینی مسائل حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے معصوم تو تھی نہیں، خاندان اہل بیت سے تو تھی نہیں ہے، جو علم جو ہے وہ خاندانی ہوتا. لیکن باہر سے آنے کے باوجود آپ اس گھر میں رہ کر اتنی وہ دانش آپ سے پڑھی سیکھی کہ امام نے کیا کہا کہ عورتیں آ کر علم ان سے سیکھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خبر معلوم ہونے کے بعد فرمایا، جب چھٹے امام کو خبر ملی ولادت کی بیٹے کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرے بعد امام اور خداوند عالم کے بہترین مخلوق نے ولادت پائی. خدا کی بہترین مخلوق نے اور میرے بعد کے امام نے ولادت پائی ہے. یہ اس نومولود کے لیے جس نام کا انتخاب کیا گیا وہ موسیٰ تھا. اس زمانے تک خاندان نبوت میں یہ نام نہیں رکھا گیا تھا. اہل بیت میں یہ نام جب تک نہیں رکھا گیا تھا. یہ نام موسیٰ بن عمران جناب موسیٰ کی کوششوں بت شکنی کی یاد دلانے والا نام تھا. آپ مشہور القاب میں، آپ کے جو مشہور القاب ہیں ان میں کاظم کیا نام، ایک لقب کیا ہے؟ کاظم، اس سے کو پیچھے آنے والا. عبد صالح، باب الحوائج بھی آپ کا لقب ہے. جی کتنے لوگ ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے؟ جناب علی اصغر کا بھی ہے. جناب علی اصغر، جناب عباس اور جناب امام کاظم، ان 7 کو باب الحوائج، ان 3 لوگوں کو باب حوائج کہا جاتا ہے. باب الحوائج، باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ.
آپ کو کبھی بھی کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو ان تین کے کے وسیلے سے اور ان کا واسطہ دے کے مانگا کریں، انشاءاللہ قبول ہوتی ہیں۔ باب الحوائج۔ اور آپ کی سب سے مشہور کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن اور ابو ابراہیم، ٹھیک ہے، ابو الحسن اور ابو ابراہیم، ٹھیک ہے۔ باپ کی خدمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچپن ہی سے باپ کی نگرانی میں سرپرستی میں اور خاص تربیت کے تحت اور مہربان ماں کی نوازشوں اور محبتوں کے سائے میں کمال کے اور رشد و کمال کے مرحلے طے کیے۔ اپنی زندگی کے 20 سال آپ نے اپنے پدر علی قدر کی بافیض خدمت، پربرکت خدمت اور حیات کی تعمیر کرنے بنانے والے دبستان فکر میں گزارے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 20 سال تک، یعنی آپ کے والد آپ کے زمانے میں تھے، آپ کی 20 سال تک کی عمر آپ کے والد گرامی کے سامنے گزری، ٹھیک ہے۔ اور اس تمام مدت میں تمام جگہوں پر اپنے والد بزرگوار کے بلند اور بیش قیمت کاموں سے آپ الہام حاصل کرتے اور ان کے علوم و دانش سے بہرہور ہوتے تھے، سیکھتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ بہت کم مدت میں اس دانش کدے میں، اس یونیورسٹی میں جس کی بنیاد آپ کے والد چھٹے امام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، مکتب جعفری، ٹھیک ہے، آپ نے ایسا بڑا مقام پا لیا اس میں کہ اس عظیم جعفری یونیورسٹی کے توسیع، اسے پھیلانے میں، اسے مکمل کرنے میں اپنے والد کی آپ مدد کرنے لگے۔ اخلاقی فضائل کیا تھے آپ کے اخلاقی فضیلتیں، آپ کے فضائل کرامت کیا تھی؟ جناب موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ علمی اعتبار سے اپنے زمانے کے تمام دانش مندوں، پڑھے لکھے لوگوں اور علمی شخصیتوں کو تحت الشعاع قرار دے دیا۔ تحت الشعاع یعنی اپنی کرنوں کے سائے میں، یعنی ایسے چمکے آپ۔ نہ صرف یہ کیا آپ نے، بلکہ اخلاقی فضائل اور نمایاں اور امتیازی صفات کی بنا پر ہر شخص کی زبان پر آپ کا نام تھا کہ آپ کے اخلاقی فضائل کتنے تھے۔ تمام وہ افراد جو آپ کی پر افتخار زندگی سے واقفیت رکھتے تھے، وہ تمام لوگ کہ جو آپ کی زندگی کو جانتے تھے، آپ کو جانتے تھے، آپ کی اخلاقی عظمت اور ممتاز فضیلت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے کہ بھائی یہ انسان کامل انسان ہے، با اخلاق، اخلاقی عظمت، فضیلت وغیرہ۔ ابن حجر اسقلانی اہل سنت کے ایک بہت بڑے دانشمند اور محدث ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے باپ کے علوم کے وارث اور صاحب فضل و کمال تھے۔ آپ نے جب بہت زیادہ بردباری اور درگزر یعنی جی آداب اسلامی پڑھنے کی، جی آداب اسلامی پڑھنے کے بعد بھی یاد نہیں ہے غلام علی اصغر؟ درگزر، عفو و درگزر، معاف کر دینا۔ آپ کی بردباری یعنی تحمل، بردباری برداشت کرنا، اور درگزر اور معاف کرنا، جو سلوک آپ نادان لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کا جب آپ نے بہت زیادہ اظہار کیا تو آپ کو لقب ملا کاظم۔ کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا، آپ سب کو معاف کر دیتے تھے غصے کو پی جا کے۔ آپ کے زمانے میں معارف علمی اور علم و بخشش میں کوئی بھی شخص آپ کے پائے کو نہیں پہنچا، آپ کے مقابلے کو، آپ کے برابر نہیں پہنچا آپ کے زمانے میں۔ اب یہ آپ کے اخلاقی فضائل تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ اب 20 سال آپ اپنے والد گرامی کی زیر سایہ رہے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو پھر امامت، حضرت موسیٰ بن جعفر کی امامت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کو خاندان کا چشم و شراب شمار کیے جانے پر آئندہ کے لیے اپنا پیشوا اور امام سمجھتے تھے۔ سمجھ گئے یہاں سے دو فرقے کیسے، فرقہ یہاں سے نیا فرقہ کیسے؟ اسماعیلیہ فرقہ نام سنا ہے آپ نے؟ جی آقا۔ سکینہ، غلام علی اصغر، کیا اسماعیلیہ بہرے ہیں، اسماعیلیہ ہیں، یہ یہیں سے فرقہ کٹا تھا۔ کہاں سے؟ آپ ان کے عقائد اٹھا کے دیکھیں، چھٹے امام تک مانتے ہیں یہ، لیکن ساتویں امام کو نہیں مانتے، جنہیں ہم ساتواں مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ
چھٹے امام کے بیٹے اسماعیل کو امام مانتے ہیں، تو یہ ہیں امام بڑے بیٹے. ٹھیک، یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بیٹے ہیں اس لیے یہ امام ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. اس لیے ان کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے یا بہرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ بہرے کربلا میں خوب ملیں گے آپ کو ماتم کرتے ہوئے. بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے مال ان کے ہیں وہاں پہ. مسجد کوفہ تک کے بارے میں ہے کہ یہ ان کی بنوائی ہوئی ہے پیسہ لگا کے بہروں کی. اتنے دنیا کی سب سے مالدار قوم ہے، جبکہ سب سے کم بھی ہے یہی. اور سب سے زیادہ بہرے کہاں پائے جاتے ہیں انڈیا میں؟ جی بہرے. یہ دنیا کے سب سے مالدار قوم ہے. یہ کربلا میں بڑے بڑے ہوٹلز، مارکیٹیں ان کی ہیں. کربلا سب جگہ مانیں گے، چھٹے امام کے بعد سے نہیں مانتے کسی کو. پھر ان کا اپنا ایک الگ سلسلہ ہے. سمجھ رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کربلا میں عجیب عجیب سے لمبی لمبی ٹوپیاں لگا کے، لمبے لمبے کرتے پہن کے رہتے ہیں یہ لوگ. ماتم جی کرتے ہیں ہم گئے. ٹوپیوں میں ہی ماتم کرتے ہیں. ماتم کرتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، نوحے، سب کچھ وہی ہے، سیم ٹو سیم ہے. بس یہ چھٹے امام کے بعد نہیں مانتے ساتویں امام کو، نہ آٹھویں امام کو. اس لیے آپ یہ ایران میں جاتے ہیں سیر تفریح کے لیے تو جاتے ہیں، زیارت کرنے نہیں جاتے ایران، کیونکہ وہاں آٹھویں امام ہے وہاں تو، جبکہ چھٹے سے آگے مانتے ہی نہیں انہیں. اس عنوان سے بھلے جاتے ہوں کہ یہ ہمارے امام چھٹے امام کی اولاد تو ہیں ہے، لیکن امام نہیں مانتے. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کو خاندان کا چشم و چراغ شمار کیے جانے کی بنا پر، کیونکہ خاندان کا چشم و چراغ بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے آئندہ کے لیے اپنا پیشوا امام سمجھنے لگے تھے. لیکن جوانی ہی میں جناب اسماعیل کی موت نے انتظار کرنے والوں کو نا امید کر دیا، جو یہ امید کر رہے تھے کہ بس یہ امام بنیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. جی اب آپ یہ سوچیں گے کہ جب جوانی میں ہی باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو امام کہاں رہ گئے؟ تو اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ تو غیبت میں گئے ہیں. وہ تو جی. تو جناب اسماعیل کی موت کے نے جوانی میں ان کی موت ہو گئی تھی، اس کے انتظار والوں کو انتظار کرنے والوں کو نا امید کر دیا. چھٹے امام نے بھی ان کی موت کی خبر کا اعلان کیا، یہاں تک کہ بزرگان قوم کو ان کا جنازہ بھی دکھایا، تاکہ ان کی امامت والے جو ان کو امام مانتے ہیں ان کی عقیدت تو جان بوجھ کے دکھایا آپ نے چھٹے امام نے جنازہ ایسے لوگوں کو، تاکہ ان کے عقیدے کی جڑوں کو خشک کر دیں. ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی موت کے بعد عباسی حکومت کی گھٹن کے باوجود مناسب موقع پر مختلف انداز سے اپنے بعد ہونے والے امام موسیٰ بن جعفر کی طرف اپنے اصحاب کی رہنمائی فرمائی. اپنے اصحاب کی اور ان کے دو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں. کیسے؟ علی ابن جعفر نقل کرتے ہیں کہ میرے والد، یہ علی کون ہے؟ چھٹے امام کے ایک بیٹے کا نام ہے علی. وہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے کہا میرے بیٹے موسیٰ کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، اس لیے کہ وہ میرے تمام بیٹوں اور ان لوگوں سے جو میرے بعد میری یادگار رہ جائیں گے، ان سب میں میرے بعد جو سب میرے بیٹے اور میری یادگار جو کچھ رہ جائے گی اس سب میں یہ موسیٰ سب سے برتر ہے، اور میرے بعد میرے جانشین اور خدا کے بندوں پر اللہ کی حجت ہے. یہ حوالہ اعلام الورا، یہ صفحہ 200 یہ، اور ارشاد مفید بہار الانوار جلد، یہ اس میں حوالہ ہے. یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چھٹے امام کے بعد امام موسیٰ بن جعفر. آئیے دوسرا، منصور بن حازم نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہمارا امام کون ہوگا؟ تو امام نے اپنے بیٹے موسیٰ کے داہنے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر مجھ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میرا یہ بیٹا تمہارا امام ہوگا. اس کا حوالہ کیا ہے؟ بہار جلد 48 صفحہ 18 یا صفحہ 18 جلد 18 ایسے کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے نہیں؟ وہ لوگ جو چھٹے امام کے بعد کسی اور کو امام مانتے ہیں ساتویں امام کے علاوہ، امام موسیٰ بن جعفر کے علاوہ، وہ ان کے لیے حوالے موجود ہیں.
لیکن نہ مانے تو پھر حنیفہ ابو حنیفہ کو بھی ماننے والے امام لوگ ہیں، تو ان کے پاس دلیل عقل نہیں ہے کہ ہم چھٹے امام کے شاگرد کو تو اپنا امام مان رہے ہیں، جو اس کا استاد ہے اس کو کچھ نہیں مانتے ہم. بہرحال دنیا ہے ایسے ہی. پھر چھٹے امام کے بعد سے پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ہر امام کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک پیدا کر کے فرقے بنتے گئے. چھٹے امام کے زمانے میں کتنے فرقے بن گئے تھے؟ اسماعیلیہ، عبدیہ، فلاں کون کون سے کم کون کس. خود پانچویں امام کے زمانے میں بھی بنے تھے شاید، زیدیہ وغیرہ، جو جناب زید کو امام ماننے لگے تھے، زیدی. جبکہ یہ زیدی نہیں، یہ ایک چوتھے امام کی اولاد جو زیدی ہیں، ہو سکتا وہ ہوں، لیکن یہ صحیح سلسلہ مانتے ہیں. لیکن ایک فرقہ زیدیہ وہ کہتے ہیں کہ جناب چوتھے امام کے بعد ان کے بیٹے زید امام ہیں، یا تیسرے امام کے بیٹے. بہرحال امامت کا زمانہ آپ کا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے والد کی رحلت کے بعد سن 148 ہجری میں 20 سال کی عمر میں اسلامی معاشرے کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی. آپ اپنے امامت کے زمانے میں جو 25 سال کی طویل مدت پر محیط ہے، 25 سال کی امامت رہی، 25 سال کی امامت اور 20 سال میں آپ کو امامت ملی. کتنے 45 سال کی ایج میں آپ کی شہادت ہوئی تھی. اپنے عہد کے اپنے زمانے کے خلفاء کون کون؟ منصور دوانقی، مہدی، ہادی، مہدی اور ہادی اور ہارون الرشید کے معاصر رہے. آخری میں ہارون رشید نے آپ کو زہر دلایا تھا، اور اسی نے ہارون ہی نے 8ویں امام کو بھی نہیں، اس کے بیٹے مامون نے دلایا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جہاد کی شکل اور روش جو ہے، جو جہاد آپ نے کیا اس کی شکل اور روش اور طریقہ، اس روش کے سلسلے کی اگلی کڑی تھی جو امام صادق علیہ السلام نے معاشرے کے حالات سے روبرو ہونے، جو معاشرے کے جیسے حالات تھے اس کو دیکھتے ہوئے جو روش چھٹے امام نے اختیار کی تھی جہاد کی، اور مخالفین کی محاذ آرائی پر اختیار کی تھی، ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو روش آپ نے اختیار کی تھی وہی ساتویں امام نے بھی اختیار کی. اس زمانے کے اسلامی معاشرے پر حکومت کرنے والے حالات کی تجزیہ اگر ہم کریں، چھان بین کریں، تو اس کی بنیاد پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جہاد کی کے اصلی محور کو مورد تحقیق قرار دیں گے کہ جہاد کی اصلی محور آپ کا کیا تھا. الف، امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی تحریک جو تھی اس کی تحقیق. انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.